السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کو دعائیں آتی ہیں تو ہم ہر کلاس کو دعا کے ساتھ سٹارٹ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو ون بائی ون یہ ساری دعائیں سکھاؤں گی ضرور، تاکہ ہم دعائیں مانگیں، ہم ان کو صرف پڑھیں نہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک ہی آیت ہم نے آگے پڑھی تھی، تو بڑا اصرار ہے کہ صرف ایک آیت، تو آج ہم انشاءاللہ اس آیت کے آگے پورا رکوع مکمل کریں گے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور یہ آیات ہمیں دیگر آیات کو سمجھنے میں ہیلپ فل ہوں گی، معاون ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 46 تک۔ وَآمِنُوا، واو پہ ہونٹ گول ہوں گے، آ حمزہ ہے، محقق ادا ہوگا، کھڑی زبر ہے، یعنی قائم مقام مد اصلی ہے، قائم مقام مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ ایک الف کی مقدار کیسے پتہ چلے گی آپ کو کہ یہ ٹیبل سپون ہے یا ٹی سپون ہے؟ تو آپ نے ایک الف کے برابر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جیسے مٹھی بند کی ہے تو ایک انگلی کے برابر جب کھولیں گی تو اتنی دیر میں ایک الف ادا ہوگا۔ میم متحرک ہے، نون پہ واو مدہ ہے جو ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ وَآمِنُوا، وَآمِنُوا، واو پہ بھی ہونٹ بند کریں گے، اور نو واو مدہ پہ بھی ہونٹ بند کریں گے۔ زبر کے لیے ہونٹوں کو کھولا، لیکن پیش کے لیے دوبارہ ہونٹوں کو گول کر لیا، بند کر لیا۔ وَآمِنُوا، وَآمِنُوا، وَآمِنُوا۔ اب نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، اخفا بھی نہیں ہو رہا، یہاں پہ صرف نون ہے۔ ہر نون غننے والی ساؤنڈ نہیں رکھتا، ہر نون متحرک ہو یا ساکن ہو، صرف مشدد نون غننے کی آواز نکالتا ہے، باقی ہر نون پہ غنہ نہیں ہوگا۔ وَآمِنُوا بِمَا، بیما، اب اس کی میں نے مد نہیں کھینچی ہے، مد کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ اگلے لفظ کے پہلے حرف میں ہے۔ پہلے میں اس کو آپ کو حرف حرف کر کے بتاؤں گی، پھر اس کو انشاءاللہ ہم آیات آیات کر کے، رواں رواں کر کے، جوڑ جوڑ کے پڑھیں گے۔ پہلے الگ الگ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے، پھر جوڑ جوڑ کے، لیکن توڑنے اور جوڑنے میں قواعد فرق ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب یہاں نون ساکن ہے، یہ غنہ نہیں ہے، یہ اخفا ہے، یہ بھی غننے کی ایک قسم ہے۔ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، مُصَدِّقًا لِمَا، لِمَا، اب لی کو لمبا نہیں کرنا، ما کو لمبا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو جوڑیں گے تو جو قن کا نون ہے وہ لام میں مدغم ہو جائے گا، پھر لام کی آواز تو آئے گی لیکن نون کی آواز نہیں آئے گی۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کافرن۔ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو بہت غور سے سنو، سرسری نہیں، بہت غور اور توجہ سے، ہمتن گوش ہو جائیں، سراپا کان بن جائیں، سرنڈر کر جائیں، بہت یکسو ہو کر، حنیفن ہو کر۔ اب میں نے پہلے اس کو پڑھا کافرن، پھر جب بھی ملایا ساتھ تو وہ کافرن ہو گیا،
یعنی نون کی آواز میم میں بدل گئی. اس کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب قلب سے نکلا ہے. قلب دل کو کہتے ہیں جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. پل میں تولا پل میں ماشا. کبھی بہت اچھا موڈ آتا ہے, اچانک موڈ آف ہو جاتا ہے, موڈ سوئنگ ہوتے رہتے ہیں. کافرن بھی, کافرن بھی, ولا ولا تشترو تشترو بآیاتی بآیاتی ثمنن ثمنن قلیلاً. اب ثمنن کی جو تنوین ہے یہ بھی نون کی ہی آواز دے رہی ہے. جب ثمنن کو ہم نے قلیلاً کے ساتھ جوڑا تو وہ اخفا بن گیا اظہار کی بجائے. اب یہ جو لفظ کو ہم اکیلا پڑھ رہے تھے تو وہ رول مکمل نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ اس رول کی وجہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہے, اور اخفا کی بھی مقدار ہوتی ہے. اگر اخفا حقیقی کے بعد اگلا حرف حروف مستعالیہ میں سے ہو. حروف مستعالیہ کیا ہے؟ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. کافرن بھی, ولا تشترو تشترو بآیاتی. بی کے علاوہ تینوں کو لمبا کرنا ہے, تینوں مد اصلی ہیں. بآیاتی. اب ہم یہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ ایک مد اصلی کو تو 1 الف کے برابر لمبا کیا ہے, دوسرے کو پونے الف کے برابر لمبا کیا اور تیسرے کو سوا کے برابر کر دیا. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. تینوں کو ایکولی ہم لمبا کریں گے. انچی ٹیپ سے ناپنا ہے تو اس کا پیمانہ کوئی ناپ تول کوئی اور ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے ذہن میں. اس کے مطابق بہرحال جو ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا ہے وہ یہ کہ جیسے آپ مٹھی بند کرتے ہیں اس میں سے ایک انگلی کو کھڑا کرتے ہیں, باری باری جتنی انگلیاں کھڑا کریں گے تو ایک انگلی کے کھڑے ہونے کی دیر میں 1 الف ادا ہوگا, 1 الف کی مقدار پوری ہوگی. وہ دیکھیں کیا بآیاتی ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا وإیایا وإیایا فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.